السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی صبح من محل قبلو چ دلی جولان کی شمار سجنا وشت کنا امید کرا کہ میں سوئے بندہ چوشین چوی دعا کنا اللہ پاک ہمیشہ میں سوئے بندہ تا چوشین چوی کا امین سوامین. وہی چارو کا مرچی جمعہ روچی اور جمعہ روچا جو کہ ماں ہمیشہ گوشاں کے سورہ کہف علامہ بوانتا بولے ترجمہ مبوانتا اور سورہ جمعہ یا علامہ بوانتا اور ترجمہ مبوانتا دیکھیں شمار معلوم بھی کہ اللہ پاک مرچی ویسے تو آج اس تو قرآن شریف مارا رہا ترجمہ موان لوٹی پاکستانی ایک ہوسٹ ہی ایک مشہوری اور نامداری ہوسٹ ہی متیرش مسجد زانتا یہ ہمیشہ یہ ماڈریٹ یعنی کہ ماڈرن زندگی شی بتا شی گود پوچ شی ٹاکنگ سٹائل شی ابر کب کنگے سٹائل اکثر اشیر تنقید نشانہ بنائیں تا بلے انگا ہم مردم آئیے فالو کن گایا بلے انی آئیے ایک اسٹیٹمنٹ ہی داتا کہ من تہجد نماز وانا جب تہجد نماز وانا اور خاص کر یہ نماز جو استی من روحانی تسکین دا اور من باز ریلیکس کا تو میں ہمیشہ تہجد نماز وانا اور میں کوشش کرنا کہ میں دیمہ 5 وقت نماز وانا اور شنچے علاوہ بانو کا ہمیں گو کہ بھائی من جو استی قرآن شریف آرہا انگلش چیا کیا یہ انگلش زبانے تو زیادہ عبور حاصلی اور زیادہ شر سرپت کا تو قرآن شریف میں انگلش وان گیا اور منا گیش انچی گیش جو استی سمجھا کائے گی کہ اسلام چیئے اور ایشنچی عبید بانو کمی گوشی کہ من جو استی نی کوشش تمی کن گیا کہ من ہوتی وارڈروبا چینج بکنا اور من ہوتی ڈریسنگا کمپلیٹ پورا بکنا. پاکستانہ بعضی قصہ ای جائنے سر تنقید کو میں پاکستانی اویں ایک بعض بلائے مسئلہ ہیں کہ ہر انسان آرہا دومی رپورٹ کارڈ گونی ہر انسان آرہا دومی آخرتے جو رزلٹ ہے آئیے پہلا معلوم ہے یعنی کہ منع معلوم ہے کہ دیم والا مردم جنت یہ دوزکی ہے ماں قبر فیصلہ صرف قبر نوعیتاً چکنی اگر میں نزا قبرن چی خوشبو گائے گی تو آ قبر جو تو کا مردم یا جنتی ہے اگر میں نزا اگر یہ دیم روشنائی تو آج جو اسی جنتی انسانی یعنی کہ اور اگر میں نزا یک انسانی دنیا جد و جہدہ کن گئی یا اچھی کن گئی میں دماغ یا خرابی کن گئی تو ماں آئیر ڈکلیئر کنی کہ آ دوزکی ہے بذات وط ماں کسی بھی ماران چی کسی بھی وطی گوشی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو وطی جستی وطی تو کا کسی نچاری کہ ماں چکر گناہ کتا اگر انسان صرف وطی تو کا تبصرہ بکا وطی وطرہ وط تبصرہ جستی وطرہ وط جستی جانچ پڑتال بکا وطی تو کے پٹ پولا بکا وطی تو کے گوگلر جوست بکا کہ ہے گوگل منہ بگو کہ منی چیچے خامیاں اور بنندی صرف 5 منٹ بھی وہتی خطرناکی گناہ نہ یاد بکن گرا یہ معلوم بھی کہ دنیا تو کا آئیر صرف وہتی ذات سر ٹینشن زیرک لوٹی نہ کہ دیکھے ذات سر گناہ نہیں ابر بیتا بازی انچی گناہ کیا نہیں مغفرت نہیں تھی اور انی دورہ من دیکھے ملک کا نزانہ من دیکھے جاہاں نزانہ من دنیا بھی گپا نکنا میں پاکستان تو کلاتی انچی گناہ پروموٹ بے گیا باقاعدہ پروموٹ بے گیا باقاعدہ مردم آئین گناہ گندہ چھپاں باقاعدہ مردم گناہ وط بھی عمل کن گایا اور یہ چیز گناہ نہ لگ گئیں اور انچین لاتی گناہ پروموٹ بے گیا جو قومیت طرح برباد اگر میں ہسٹری ہے بیچاری ہوتی اسلامک ہسٹری ہے تو قومیت برباد بیت گم ہنچو کہ حضرت لوط علیہ السلام دورہ اگر میں بول گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام انچو کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں یکی دورے پیغمبر بیتنگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چیا جھوپڑیا یہ لوگا جب 2 فرشتات کا تو آئیے ظاہری بھی آئیے چاٹ کے دو انسان اور خاموشاں تو آ دورہ ایشانی ایک اصولی بیتا اور انی بھی اصول استے اگر میں انٹیریئر برمے میں کلچر تو کا استے کہ مہمان چاہیے اچھی بھی چاہیے دشمن بھی آئیے ورگے ٹیم با آئیے شام ٹیم با یعنی کہ ورگی ٹیم علامہ سلاجت کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں لوگا جب انشتا اور خاموش بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آئی لوگ بانوک جسے خوف زدہ بیت کہ بھائی مردم تو اتکا لیکن خاموش انشتا کا نہ گپیترانی کا نہ چیزی کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام روتی کسانی میشی کسانی پسی جو اسے قربان کا اور آئینی واسطہ ورگ وردن وتی جائن روشی بگرا تے شانی مابر مکہ گپ نہ کن گئے چلو ورگے ٹیم بھی ورگ واری نہیں پر چکے یہ رول بیتا کہ اچھ پیغمبر تو اللہ پاک کے جو استی پیغام پو جوینوک بیتگا بعض بلائیں رسپانسبلٹی بعض بلائیں ذمہ داری ہے نہیں سر بیتا تو آبی
آئینہ بھی ہما رول فالو کرنا بیتا جو اللہ آیت کو آئینی سرا یا آئینی قومیت سرا. تو رول ہمیں بیتا کہ مہمان چاہے دشمنی ہم جیسے کہ منگو کہ آئیر ورگ وردنے ٹیمبا ورگ وردن دے اللمی. تو جب فرشتہ اندی میں ورگ دیں تو آپ بالکل ورگن چی انکار کرنا اور خاموشی چکا جب بات کہہ رہا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارا بشارت دیا کی طرح اولاد بشارت دے ادن چی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنین جو اس کے کندگا لگی کہ منہ رچون اولاد بھی مما بان جی ہم اور منی عمر بھی گوشتا گورا فرشتہ گوشا کہ ارچی اللہ لوٹی ابھی اور فرشتہ یہ بشارت دیا کہ مارو گے لوط علیہ السلام کو مارا تباہ کرگا. یہ قرآن شریف تو کنے بشتہ کتا رب پاکا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گوشی کہ لوط علیہ السلام تو اللہ پاک کے بعض نیک بندئی اور اللہ پاک کے پیغام پوچھ جائنوں کی اور یک شرع انسانی. تو فرشتہ گوشا کہ نما یہ قوم آرہا جو کہ بہرا روی شکاری جو کہ غلطی ڈائریکشنر ہو گئی معینہ روگی تباہ و برباد کھنگا. اور لوط علیہ السلام اور آئیے امتی جو آئیے فالو کن گیا جو آئیے گپترانا من گیا جو آٹھ ٹیمبا مسلمان بیتگا آئے نا اللہ پاک کے نیمگن چی بالکل آزادی بلے کیا یہ جنین جو گنہگارہ نگما سزاواری. نی بعض اوقات اچھا لوط علیہ السلام دورہ چی بیتا. لوط علیہ السلام دورہ بیتا ہم جنس پرستی جو کہ مرچی باندھا میں چمانی دیما بھی اور ماں خاموشی. بعض اوقات رایا مردین گند گئیں ماں خواجہ سرا نامہ مظاہرے بھی خواجہ سرا نیا مردینہ جو ترہ خواجہ سرا کنن تھی ایک گاڑیاں تو کا میں دیمان چی رو گئے ماں ویڈیوز بنائیں گی ماں کند گئیں چیزیں نہیں تو کا اگر یک گلائش کرن گی ماں کند گئیں چیزیں تو کا کندگ مطلب پروموٹ کرنگ یک چیز ذرا یک چیز یہ سرا خاموشی یک چیز یہ سرا گناہ سرا کنچی گناہ کہ اللہ پاک کا یہ بالکل رد کو تھا یعنی کہ بالکل ڈکلیئر کو تھا کہ بھائی یہ انچی گناہ کی طرح بالکل بھی نہ بچائیں نہیں ایک قومہ نہ برباد کرنوں کی گناہ پرچہ کہ قدرتاں چی ابید یک جاہر ڈائریکشن روگی گناہ. تو آ گناہ را خاموشی چکا چارک اور خاموش بیگ بھی آئیے پروموٹ کنگے بیزا کہ تو آئیے اجازت دے گئے ہوتی قوم عرب. تو خیر حضرت لوط علیہ السلام جائنے باری ہے یہ بر مشہور ہے بعضی ادیبانی وتی وتی جو استی تفصیل بہرحال کے قرآن شریفہ لکھے تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی بیزا کہ آبی سزاوار بیتا. تو بعضی کس گوشاں کہ حضرت لوط علیہ السلام میں جال بول یعنی کہ لوگی بانوں جو ہستی یہ چیز ذرا پروموٹ کنوں کی بیتا یعنی کہ یہ چیز تو کا یہ کوئی خرابی نظر نہیں آت کا. ابھی چاہیے کہ لوگ واجہ جو ہستی تبلیغ کنگا بیتا کہ بیایتا اسلامی رایا اور یہ چیز ذرا ختم بکنے تک یہ چیز خدا نیم گا ایک بعض مزنے گنائیں جو شمیں قومیت تر برباد کا شمیں واسطہ میں جنین شوست اللہ پاک کا جنین آدم بنا انتگام منی چوک بنا انتگام منی جنک بنا انتگام قومیں شما آئے نہیں معروس بکنے نکاح بکنے بلے کہ یک گناہی کے ادھا پروموٹ بے گیا انگا بھی انجوشی کہ مرچی جو 2 مارچ جو 8 مارچ درکایاں عورت مارچی میں واتی چکا نہ را دیں منازانی شنی مولو مراد چیئے ادا ماں ٹیم بھی ہمیں سلوگن دیت کہ بھائی ارچیگ مطرح محبت کوئی بھی جنس نیستے یعنی کہ محبت کوئی بھی جنس نہیں سی یعنی کہ آستے آستے پاکستان تو کئی چیز پروموٹ بے گئی استغفر اللہ اور ماں خاموشی. تو خیر بعض اوقات بعضی مردم گوشاں کی چیئے کہ حضرت لوط علیہ السلام جنین جو استے بیمار بیتا آئی وہ روگ نہ بیتا تو ہمیں ابرا آئیرہ اللہ پاک کا مطلب آپ سزاوار بیتا. بلے خیر کہ فرشتہ کایا اور یک مزنی واقعاتی جو مسجنہ معلوم ہی حضرت لوط علیہ السلام آئیر چیر دا پدا مردم کا آئینتی آئینی زیرگا پر چکے باس خوبصورت با اور آٹیمہ جیسے کہ منگو کی مردینہ نہ مردینہ نہیں چاہت بیتا. تو بعض بحث مباحث سے رند جو استی ای درکایاں حضرت لوط علیہ السلام قوم و مائی مرچی کے آئیے فالوورز آئیے اولاد اور آٹیمہ اسلام قبول کت کی اور آٹیمہ توبہ کت کنو کی مردم بیتگاں ای میتگن چی درد کگاں میتگی تو کو تباہ و بربادیت کا گوشے کہ مول مراد ہمشی گولی چارو کان کہ بعضی انچی گناہیاں جو قدرت آرہ بالکل ٹک کر دیا. اللہ پاک کا ہی دنیا تو کا قدرت جوڑ کتا قدرت ہوتی نظام آ رہو گی بلے قدرت نظام ایک من چیڑ خانی کنک قدرت نظام ایک من چی عبید روک یک انسانیت دائرہ پامال کنک نہیں بلکہ یک مخلوقیت ایک دنیاوی مخلوقیت دائرہ شما پامال کن گئے.
تو بیدے کہ ماں بیچاری کے انچی گناہ ماں پروموٹ تو نہ کن کہ بعض اوقات میں لوگ دپا گناہ بیگی اور ماں خاموشی ماں صرف چیز ذرا باپشتہ جو استی مردمانی مشین کنگی بلے دیم پو دیمی منکنی کیا گناہ را بداری اور ای یک مزنی وجہ بھی کہ ای گناہ آماد جو استی میں لوگی چوک بھی بیانتی اور ماں خاموش بھی پرچکے خاموشی پروموشن ہے یک خاموشی ہے یک چیزی آرہا یک غلطی آرہا یک ردی آرہا گناہی آرہا آزادی دے گی تو خاموشی بیدی کے مبی اور خاص کر میں پاکستان تو کا انچو کہ تقریباً ظاہری طور پہ ایک اسلامی ملک کی پنچ وقت نماز دا ہرچ قوم موانی تو بیدی کے ماں ای چیز ذرا پروموٹ مکنی ماں انچی گناہ نہ پروموٹ مکنی کہ میں پورے ملک جو تباہ و برباد دیں زی میں سوچ گئے تھا کہ ملک تو کا منانچو لگے کہ میں غلام ہی مانگا تک آزاد نہیں میں بے شک نہیں آزادی روچ اگوازی نہیں بلے مانگا تک آزاد نہیں میں غلام ہی ہرچ تکلیف ہے ماں غلام ہے ہرچ درد ہے ماں غلام ہے مارا درد دیکھ بھی روچ پروچ پاکستان نے درد بڑھانا مردم نزا کی کو جام چیزا کو جام ایک کمائی نہیں سے ایک تقریباً بلہ نہیں تو کروتی تو گروسری یا بل تو لوگے جو استی خرچہ یا بل تو چکا نہیں موانگا بل تو گو تو پچا نہ بلار تو سجنہ اسکپ کتگا بھلے ایک قدرتا مارنا انچو خطرناک طریقے انچی گتا کہ ماں وہی دردانی غلامی اور درد مارا دیکھ بیگی اور مجبوراً مارا دیکھ بیگی اور مجبوراً مارا زیرک بیگی اور ایک چیزی تو کا آمادہ بیگ اور چیزی داشت نکنک بھی ایک پاس بلائے غلامی ہے تو کری چاہ رکا شاید ماں اے ملک تو کا رولز اینڈ ریگولیشن جو قدرتی رولز ہیں جو قدرتی اصول و فرائض ہیں آئینہ پیلو نکن گئی اور ماں ہم قوم انچی بیگی ہم قوم جو مرچی جانوری اگر مثال بھی دیں نہ مات پیتے فرق نہ گوار براتے فرق نہ انسان جانور فرق نہ جنین مرد فرق تو قومارا مرچی میں گندی کیا آستے 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 کو جام عذاب تو کرو گئی خیر ادھا کسانی بریکی زینے مرچی بعض انفارمیٹیو میں پروگرام روتے علامہ بیچارے تھا مرچی خاص کر مدل امراض گپا کنی اور خاص کر یہ امراض چی پیم بھی چی یہ شی وجہ چی یا مرچی باندہ بعض مردم جو اسی شیاماچ بیگیں شی بارے گپ کنی ولی زیر کسانی بریکی پتہ ساڑی بھی میں گون بیتا ہوں وشت کی گلی چارو کا بریکن چی ساری انچو کی منگو کی مرچی پروگرام بعض انفارمیٹیو روگی اور خاص کر بیچارے اتنا پرچا کہ مرچی خاص کر دلی امراض بارے گپ کرنگی پاکستان تو کا تقریباً 6 لاکھ چی گیش مردم جو اسی 8 سال دلی امراض شکار باں اور یہ اور موت آماج باں تقریباً 8 سال اور ایک انٹرنیشنل میڈیکل سروس رپورٹ کے مطابق جو اسی پوری دنیا تو کا تقریباً 17.5 ملین مردم جو استی ہر سال دل امراض شکار بیانتی تو ایک انچی مرضی کے مرچی باندھا خاص کر پاکستان تو کا عباس کومن بیگی مردنن تو کا جینانی تو کا پیسرا گاں بیچاری دل امراض ایک خاص کر دیمانیت کا لاتنانی فیملی جو استی یک چیئے پیدا کی لاتنانی وطی خاص کر شی وجوہات چی ہیں شی وجوہات نہیں بارے گپ کنی گوڑ مچی میں مگا پتران کنگے واسطات کا عاطف اقبال خان جو استی آپ پروفیشنل کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹی اور MBBS اور FCPS کتگی کارڈیولوجی تو کا مزید واجہ وطی وارا وچ ہمارا گوشی کیا کہیں اور آئیے پروفیشن تو کا گیش زیادہ سرپریزہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں بہت شکریہ بہت اچھا لگا ایک تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں خاص کر ہمارے لوگوں کو اس بارے میں اویئر کرنا بہت ضروری ہے میں نے تو مختصر آپ کے بارے میں بتا دیا اب مزید آپ اپنے ہمارے آڈینس کو اپنے بارے میں بتائیں جی میں نے 2006 میں MBBS کیا اس کے بعد میں فیلوشپ کے لیے ٹریننگ اپنی سٹارٹ کی NICVT میں اور اس کے بعد پھر FCPS میں نے پاس کیا کارڈیولوجی میں ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں اس میں کام کیا ابھی ریسنٹلی میں مرشد ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ کام کر رہا ہوں بہت سارے ایکسپیرینس ہیں
پیشنٹس کے ساتھ. اور میں یہاں بیسیکلی اس پروگرام میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کارڈیالوجی اور ہارٹ کی ڈیزیز کے ساتھ بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیز جسے ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں ہم, اور ہارٹ ڈیزیز جو دل کے امراض ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس کرنا بہت ضروری ہے. ہماری معاشرے میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ اس تقریباً ہر 4 مردوں میں سے 1 مرد اس بلڈ پریشر کی مرض ہائی بلڈ پریشر کی مرض میں مبتلا ہے, اور 5 عورتوں میں سے 1 عورت ہائی بلڈ پریشر کی مرض میں مبتلا ہے. اس ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری اس وقت سیکنڈ کامن یہ ڈیزیز ہے جو کہ ہارٹ ڈیزیز جو کہ اس وقت موٹیلٹی ہے پورے دنیا میں. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے بلڈ پریشر کا نام لیا, ہم ڈائریکٹ بیماری پہ ہی آ جاتے ہیں. تو اکثر ہماری عورتیں یا ہمارے مرد حضرات جو ہیں ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, لیکن وہ ہمارے گھر میں پہلے تو ہوتا تھا, ایک بلڈ پریشر کی ایک چھوٹی سی مشین ہوتی تھی تو ہمارے ماں باپ چیک کیا کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے کے لوگ زیادہ کوالیفائڈ تھے بنسبت آج کے لوگوں کی. آج تو تھرمامیٹر بھی آپ کو گھر میں نہیں ملتا, اور بچوں کو ایسے ہی دوائی پلائی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں جو ریگولر ٹیبلٹ یوز کی جاتی ہے بلڈ پریشر کی بغیر چیک کیے, اور خاص کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری اگر بھابھی کھا رہی ہیں, اگر میری بھابھی کوئی ٹیبلٹ لے رہی ہے میں بھی وہ لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے شک ہوتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے. اس سے کتنا فرق پڑتا ہے, اور یہ جو چیک نہ کرنا ریگولر بیس پہ اور اس کو زیادہ توجہ نہ دینا, اس سے کتنا نقصانات ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی گئی یہ کہ اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بلڈ پریشر اور میں ٹیبلٹ لے لوں, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ واقعی ہمیں بلڈ پریشر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہمیں چیک اپ کرنا لازمی ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم چیک اپ نہیں کریں گے تو ہمیں اس بیماری کے بارے میں معلوم ہوگا نہیں. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں جس کی کوئی علامتیں نہیں ہوتی, اور وہ اگر موجود بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے تو آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوگا. یہ کچھ اس معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے سر میں درد ہے یا پھر مجھے چکر آ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہائی ہو اور میں ٹیبلٹ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بلڈ پریشر لو ہو اور وہ ٹیبلٹ لے کے اور زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے بلڈ پریشر چیک کرنا لازمی ہے اور ایسے ٹیبلٹ نہیں لینا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اس بلڈ پریشر کے بارے میں یعنی چیک اپ اور اویئرنیس کے بارے میں ہمیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا چیک اپ کرنا لازمی ہوتا ہے. وہ گھر کے اندر ایک چیک اپ کے لیے, کیونکہ جو بلڈ پریشر ہے اس میں بہت سارے فیکٹر بھی انوالو ہوتے ہیں, جس میں اسٹریسفل لائف ہے. اگر فرض کیا کوئی شخص باہر سے کوئی کام کر کے آ رہا ہو یا کوئی گھر کے اندر کام کر رہا ہو, اگر وہ بلڈ پریشر چیک کراتا ہے اس کو بلڈ پریشر ہائی آئے گا. یا پھر کوئی اسٹریسفل کنڈیشن ہے اور اس کنڈیشن کے اندر وہ بلڈ پریشر چیک کراتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی آئے گا. یعنی وہ اس وقت بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہے, لیکن ان کنڈیشن کی بنیاد کی وجہ سے ہم اس کو بلڈ پریشر کو وہ کہہ دیتے ہیں. تو اس کے لیے بالکل کچھ جو ماہر ہیں امریکنس اور یورپینس کارڈیو ویسکولر کی جو گائیڈ لائنس ہیں, اور جنہوں نے ایک چیک لسٹ بنائی ہے کہ اس چیک لسٹ کو آپ فالو کریں, اور اس چیک لسٹ کے ذریعے آپ بلڈ پریشر اپنا چیک کریں گھر کے اندر, تاکہ ہم ایکچوئل بلڈ پریشر کو چیک کر سکیں. کیونکہ یہ بلڈ پریشر کا مرض ڈائگنوز کرنا اور اس کے بعد بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ سٹارٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھانے گے. لیکن اس صورتحال میں اگر آپ اس بیماری کے دائرے میں ہوں, ہاں دائرے میں, اور اگر آپ اس بیماری کے دائرے میں نہیں ہیں اور بلڈ پریشر کی گولی کھا رہے ہیں تو اور زیادہ وہ ہیزارڈ ہے, وہ آپ کی باڈی پہ افیکٹ کر رہی ہے. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ٹینشن میں آ جاتے ہیں یا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے تو ہمیں لگاتار 2-3 دن تک بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے جب ہم ریلیف کر دیتے ہیں, وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے, وہ ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے تو ہم نارمل ہو جاتے ہیں. تو اکثر ہمیں ڈاکٹر سے بالکل ہم لوگ نہیں کرتے. مجھے ایک دن اچانک یہی اگر میں کہوں کہ ٹینشن کی وجہ سے مجھے ریگولر بلڈ پریشر کی شکایت تھی, تو میں ابھی بھابھی کا اپنے نام لے رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر نے جب مجھے ریکمینڈ کیا تو تم بھی یہ ٹیبلٹ لے لو, لیکن باشعوری یہ تھی میں نے بالکل ٹیبلٹ نہیں لی اور مجھے بالکل بھی بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوئی.
اچھا اگر ہم ہائی اور لو بلڈ پریشر کا نام لیں, بلڈ پریشر سے دل کیسے افیکٹ ہوتا ہے, اور ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر سے دونوں میں سے کم نقصان دہ کون سا ہے؟ دیکھیں بلڈ پریشر تو ایک نارملی ایک انسان کے اندر بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دوران خون کی بڑی نالیوں پہ افیکٹ کرتا ہے, اس پہ پریشر ہوتا ہے, اس پہ ٹکراتا ہے تو ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, اس پریشر کو بلڈ پریشر کہتے ہیں. اب اس بلڈ پریشر کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس بلڈ پریشر سے اگر آگے لمٹ جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہائی بلڈ پریشر ہے, اور اگر ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس بلڈ پریشر سے لوور لمٹ جا رہی ہے, یعنی کم لمٹ ہو رہی ہے یا کم بلڈ پریشر ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہم کم بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کہتے ہیں. جو نارمل جو دیکھا گیا ہے جسے کہا جاتا ہے اور جو کہتا ہے لکھا ہوا ہے بکش میں, وہ یہ ہے کہ 130 اور 80 سے اوپر اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے. اور اگر بلڈ پریشر 90 اور 60 سے کم ہے تو اسے ہم کہتے ہیں لو بلڈ پریشر کہتے ہیں. اس میں اصل چیز یہ ہے کہ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے ڈیزیز میں بلڈ پریشر میں, وہ ہائی بلڈ پریشر کی زیادہ ڈیزیز ہے ایز کمپیئر ٹو لو بلڈ پریشر, کیونکہ تمام میڈیسنس ہائی بلڈ پریشر کی دی گئی ہیں اور لو بلڈ پریشر کے لیے کوئی میڈیسن خاص نہیں دی گئی, اور اس میں کچھ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ اگر لو بلڈ پریشر کسی کو رہ رہا ہے بار بار تو وہ طریقوں سے وہ بلڈ پریشر نارمل ہے اس میں. لیکن جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کے لیے تو انہوں نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں اور پوری گائیڈ لائنس بنائی ہیں. کیونکہ وہ پوری باڈی پہ افیکٹ کر رہا ہے. اگر ہائی بلڈ پریشر کسی کو رہ رہا ہے, کنٹینیو رہ رہا ہے, اور وہ میڈیسنس اور استعمال نہیں کر رہا اور اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائڈ نہیں کر رہا, یعنی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے, کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں تبدیلی لانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر اگر بلڈ پریشر ہم نے ڈائگنوز کر دیا ہے تو ہمیں فوراً اس کی میڈیسن سٹارٹ کر دینی چاہیے. نہیں, پہلے ایک فیز آتا ہے جس میں زندگی میں تبدیلی لانی ہے. زندگی میں کیا تبدیلی لانی ہے؟ متوازن غذا کھانی ہے, ہر روز تھوڑی ایکسرسائز کرنی ہے, اپنی وزن جو ہے اس کو کم کرنا ہے, اور اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے اس کو اوائڈ کرنی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نیچرلی ہم اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, جیسے کہ اپنی لائف کو نارملائز کریں, بالکل نارمل لائف میں رہیں, جیسے متوازن غذا کھائیں, یا پانی کا زیادہ پینا, میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے. سوڈیم جو ہم سالٹ کہتے ہیں اس کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے, بہت کم کرنا چاہیے, کیونکہ سالٹ کے زیادہ استعمال سے بھی بلڈ پریشر کی علامتیں ہوں گی. اچھا, ان کے علاوہ اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو تو پھر ہم میڈیسن کی طرف جاتے ہیں. اچھا, اگر ہم ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے خاص کر پاکستان میں تو اپنے کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں یا میں جہاں پہ ہمارے کولیگس تھے, کافی اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہارٹ فیل ہو گیا. اچانک سے ایک نارمل سا بندہ اچانک سے ہارٹ فیل کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ مطلب دل کے امراض کی جو بیسک وجوہات, ایک تو بلڈ پریشر آ گیا, اس کے علاوہ اس کے اسباب کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں کچھ فیکٹر ایسے ہیں جس کو ہم موڈیفائڈ کہتے ہیں, یعنی آپ کچھ فیکٹر ایسے ہیں جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, اور کچھ فیکٹر ایسے ہیں جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جو تبدیل نہیں کر سکتے اس میں جینیٹکس ہیں, اس کی انوالومنٹ ہے, فیملی ہسٹریز ہے جس میں یہ بلڈ پریشر کی وہ دل کی امراض کی بیماریاں چلتی رہتی ہیں. جو ہم فیکٹر موڈیفائڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر بلڈ پریشر کا, اس کے اندر شوگر ہے, اس کے اندر وزن کا زیادہ ہو جانا ہے, اس کے اندر سگریٹ پینا ہے, اس کے اندر جو ہے اپنی ایکٹیویٹی کو ریسٹرکٹ کر لینا ہے, اور جو متوازن غذا نہیں کھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر فیکٹر انوالو ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان موڈیفائی, کیونکہ جو جینیٹکس ہے اس میں تو بہت کم لوگ انوالو ہوتے ہیں, زیادہ تر جو فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں وہ وہی فیکٹر ہوتے ہیں جسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اگر اپنی لائف کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اگر اپنے آپ کو ہر ڈیزیز دل کی بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم ان سب فیکٹرز کو انوالو کر سکتے ہیں. انوالو کر سکتے ہیں. اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہائپر ٹینشن جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے دل کی بیماریوں کی, اور خاص کر اچھا میں آپ سے پہلے بھی پوچھ رہی تھی لیکن میں لوگوں کے سامنے پوچھتی ہوں, آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق
اس کا شکار مرد حضرات ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں؟ اگر مرد ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ دیکھا گیا ہے، تو پھر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اس کی جو بیسک وجہ میں نے سنا ہے کہ ڈپریشن بھی ہے، خاص کر ہماری جو آج کل ماحول چل رہا ہے، تو بچنے کا بھی تو کوئی راستہ نہیں ہے نا ہمارے پاس. لیکن اب یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز کرنی ہے اپنی لائف کے اندر تاکہ ہم ان رسک فیکٹر جو کہ ہارٹ کی ہے اس کو کم سے کم کر سکیں. اگر ہماری عادت رات کو دیر تک سونے کی ہے تو ہم کوشش کریں کہ رات کو کم جلدی سوئیں. اگر ہماری عادت اسٹریسفل یعنی ایسی وقت میں ہے جو کہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے، ہم کوشش کریں کہ اپنی لائف میں ایک وقت ایسا بھی استعمال کریں جس میں بالکل ہی اپنی فیملی کے ساتھ وقت زیادہ گزاریں اور تھوڑا سا اسٹریس کو کم کریں. یہ بھی ایک کر سکتے ہیں. اگر ہم اسموکر ہیں تو ہم کو اسموکنگ کم کر دینی چاہیے. اگر ہم اپنی زندگی میں متوازن غذا کا استعمال نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی متوازن غذا کا استعمال کریں. تو یہ سب چیزوں کو اگر ہم استعمال کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، تو ہم ان دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر، آج ڈاکٹر کیری، میں ایسا لگ رہا ہے میں مریض ہوں ان کے سامنے، ویسے میں مریض ہی ہوں ان کے سامنے. جب بھی کوئی میڈیکل فیلڈ سے یا ہمارے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو ہم لوگ سب مریض محسوس کرنے لگتے ہیں. اچھا، اگر میں کہوں آج کل بچوں میں بھی بلڈ پریشر اور شوگر اور ان چیزوں کا، ان بیماریوں کا جو ہے وہ ان کی شکایت ہو رہی ہے بچوں کو. خاص کر اگر ہم دیکھیں بچے نارمل لائف نہیں گزار رہے، جیسے کہ آپ نے جتنے بھی فیکٹر کہے وہ سارے بچوں میں ہیں. جنک فوڈ کھانا، باہر کا کھانا کھانا، گھر کا کھانا بالکل ہاتھ نہیں لگانا، زیادہ تر میٹ اور گوشت کا کھانا. اچھا، ہم لوگوں نے جو گوشت کو ریگولر غذا بنا دیا ہے، حالانکہ یہ ایسی غذا ہے جو کبھی کبھی کھانی چاہیے. ہم جب بچپن میں ہمارے ہفتے میں ایک بار ہمارے گھر میں گوشت پکتا تھا، لیکن اب ریگولر جو ہے گھروں میں گوشت پک رہا ہے. یہ کتنا افیکٹڈ ہے؟ اور یہ جو ہم لوگ تیل استعمال کرتے ہیں پانی کی طرح، وہ اور بچوں میں یہ بیماری ہے تو کتنے % ہے؟ اس سوال کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری لائف ہے اس کے اندر جیسے جیسے لائف کے اندر ہم یہ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے، ہر ڈیزیز ہماری انکریز ہوتی جائیں گی. جیسے جنک فوڈز ہیں، جیسے جو میٹ کا استعمال زیادہ ہے، جبکہ جو گائیڈ لائنس ہمیں دی گئی ہیں ہر ڈیزیز سے بچانے کے لیے، ان میں میٹ کم سے کم استعمال کے لیے کہا گیا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہمیں کہی گئی ہے وہ فش کا استعمال ہے. اور فش سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہر ڈیزیز کو بچانے کے لیے، بلڈ پریشر کو بچانے کے لیے. اس کے علاوہ جو آپ کے سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور دالیں ہیں، ان کا استعمال کیا جائے. اب جیسے جیسے یہ آپ دوسری آرٹیفیشل چیزوں کو انوالو کرتے رہیں گے، اس طریقے سے ہر ڈیزیز انکریز ہوتے جائے گی. دل کی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی، جس کے اندر جتنے بھی جو باہر کی غذا ہیں، باہر کے فوڈز ہیں، تیل کا استعمال، تیل میں بھی گھی کا استعمال زیادہ ہے. اور تیل میں بھی اگر ہم اپنی ہر ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں تو سویا بینز کا استعمال اور بینز کا استعمال، ان کا تیل استعمال کریں تو بہت اچھی ہو جائے گی. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے بچوں کے بیماری کا. بچوں میں بیماری کی افیکٹ وہ اس کے لحاظ سے ہے کہ اس میں کنجنائٹل یعنی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں جو پیدائشی بچوں میں موجود ہوتی ہیں. دل کا سوراخ ہونا یا دل کے اندر دل کے والو کا کچھ خرابی ہو جانا. اور کچھ ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ جیسے جیسے ایج انکریز ہوتی ہے تو اس میں ہو جاتی ہے. اس میں یہ فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں اوبیسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہی فیکٹر جو کہ ابھی آپ نے بتائے، جنک فوڈ کا زیادہ استعمال اور یہ ساری چیزیں، میٹ کا استعمال ہے. جیسے جیسے اوبیسٹی انکریز ہوتی جائے گی بچوں میں خاص طور پہ، اس میں بھی رسک ہے ہر ڈیزیز کا زیادہ ہو جائے گا. اچھا، ہم لوگ بچوں کے پانی پینے کا جو ہے سسٹم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور کولڈ ڈرنک کا استعمال تو بے تحاشا ہے. اور وہ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم ان سب چیزوں کو فیکٹر کو انوالو کریں گے، ہر ڈیزیز کا مارجن انکریز ہوتا چلا جائے گا. میں کبھی کبھی ان بچوں کو دیکھتی ہوں، چاہے کوئی بھی بچے ہو، ہمارے گھر کے ہو، دوسروں کے گھر کے ہو، میں ان کے لائف سٹائل کو جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں جب یہ ہماری جتنے ہو جائیں گے تو ان کو تو بہت ساری بیماریاں ہو جائیں گی. کیونکہ ان کا اتنا گندا ایک روٹین ان کی بن گئی ہے کہ موبائل یوز کرنا، پھر اگر پانی پینا ہے تو جلدی جلدی گڑ کر فریج سے بوتل لے کے منہ لگا کے تھوڑا سا پانی پی لینا، پانی کا بالکل استعمال نہ کرنا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا.
تو یہ میرے خیال سے ان کے ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. اور یہ تو واقعی افیکٹ ہو رہا ہے. ہم نے جو اسٹڈیز کی ہیں اور ہم نے جو دیکھا ہے, اب پیراڈائن یعنی پہلے کیا ہوتا تھا, یہ سمجھتے تھے اور یہی تھا خیال کہ دل کے امراض بڑی عمر میں کی جاتے ہیں, بڑی عمر میں ہوتی ہے, 60 سال سے 50 سال سے اوپر عمر میں, بڑی کی عمر میں دل کے امراض ہوتے ہیں, چھوٹی عمر میں دل کے امراض نہیں ہوتے. لیکن اب جو ہے, اب کیا ہے کہ اب جوانی کے اندر دل کے امراض ہو رہے ہیں, اور ہم نے 30 سے اوپر کریں گے تو دل کے امراض سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو دل کے بڑے اٹیک ہوئے ہیں, وہ بھی بہت ینگ ایج میں. اور ینگ ایج میں ان کی ہم نے اسٹنٹنگ کی ہے, اینجیوپلاسٹی کی ہے, اور ان کی ایج کیا ہے 30, 32, 33. اور فیکٹر کیا انوالو ہیں, فیکٹرز یہ جو آپ نے بتا رہی ہیں, یہ سارے فیکٹر, اور اس کے ساتھ اسموکنگ, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ینگ ایج میں. اچھا سر, اگر اٹیک کا آپ نے نام لیا تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے, کیونکہ وہ مائنر سا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا سنا ہے میں نے کہ کچھ میجر ہارٹ اٹیک جو ہوتے ہیں ان کا بھی کبھی کبھی مریض کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا جب تک وہ چیک اپ نہ کرائے, تو ڈاکٹر اچانک کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کو تو بڑا میجر ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے. تو کیا سمٹمز ہیں, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں واقعی میں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اور آپ کا موبائل آن ہے لائیو شو میں؟ یہ اکثر غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں سر. اچھا, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ سمٹمز کیا ہیں جو ہارٹ اٹیک کے ہیں؟ اچھا دیکھیں, علامتیں جو ہیں ہارٹ اٹیک کی, اس میں کچھ فیکٹر انوالو ہوتے ہیں جو کہ علامتوں کو ریپریزنٹ کرنے ہوتی ہیں. جی. جیسے اگر مریض ڈائبٹیز ہیں, شوگر کے مریض ہیں, یا پھر اولڈ ایج ہیں, ان مریضوں میں علامتیں ایسے نہیں آتی جیسے عام مریضوں میں آتی ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی بات کی, یعنی ہم پتہ نہیں ہوتا اور دل کا اٹیک ہو چکا ہوتا ہے, جسے سائلنٹ ایم آئی کہتے ہیں. اس سائلنٹ ایم آئی میں یہ فیکٹر انوالو ہوتے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے جب علامتیں بہت زیادہ دوسری آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے سانس کا پھول جانا, اور ہماری ڈیلی ایکٹیویٹی میں سانس کا زیادہ خرابی ہونا. تو یہ ساری چیزیں کامن جو علامتیں ہیں, ان میں چھاتی میں درد ہونا جسے چیسٹ پین کہتے ہیں, اور یہ درد ایک خاص قسم کا ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں فرق کر رہی ہوتی ہیں عام دوسرے درد سے. اس میں درد کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے, اور درد ہمیشہ دل کا درد ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتا ہے. چاہے وہ سیدھے الٹی بازوں کی طرف پھیل رہا ہو یا پھر پوری چھاتی کے اندر پھیل رہا ہو. اور دوسری چیز, جب درد آپ چلتے ہیں, یعنی کوئی مریض چلتا ہے تب اس کو درد ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے درد میں ریلیو ہو جاتا ہے. یہ وہ جو فیکٹر ہیں جو کہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دل کی امراض ہے. تو وہ امیجیٹ اپنا چیک اپ بس امیجیٹ ان کو چیک اپ کروانا چاہیے. اکثر جو ہے مریض جو ہے وہ ای سی جی کروا دیتے ہیں, تو اس سے بھی خاص کر پتہ کبھی کبھی چل جاتا ہے, کبھی کبھی میں نے سنا ہے کہ اس سے زیادہ خاص انفارمیشن نہیں ملتی. تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک, یہ نقصان بھی ہے ہمارے لیے, لیکن میں اپنی بات کروں یا اپنے جیسے لوگوں کی بات کروں, اکثر ہمیں جب دل کا تھوڑا سا درد پین ہوتا ہے تو ہم جا کے کسی عام سی کلینک میں ہی ای سی جی کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر کو بالکل بھی ہم لوگ انوالو نہیں کرتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے امراض جو ہے وہ ای سی جی سے پتہ چل جاتا ہے. کیا یہ پتہ چلتا ہے یا ہمیں امیجیٹ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ای سی جی سے ہمیں تمام امراض کا پتہ نہیں چلتا. اور بہت دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دل کی ای سی جی نارمل ہوتی ہے اور لیکن ان کو دل کا مرض ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر, کیونکہ جو دل کے ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ صرف دل کی ای سی جی پہ ہی فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ کی علامتوں پہ اور آپ کی جو بات جو آپ کہہ رہے ہیں ان سب کو ملا کے اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعی ان کو دل کی بیماری ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد کچھ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جس سے کنفرم کیا جاتا ہے, اوپر چیک اپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد کنفرم کیا جاتا ہے. جی, اس بارے میں بات کریں گے مزید, لیکن ابھی چائے کا ٹائم آ گیا, ہم بھی تھوڑی سی دو کچھ چائے پی لیتے ہیں. میں آپ سے بھی اردو میں بات کر رہی ہوں, ان سے بھی اردو میں بات کرنے کو شہر کو زیر کا ثانی بریک ہے, پتہ ساڑی بھی میں گوم پیتا ہوں.
अच्छा गोली चारू का वशत करी शोरा ब्रेकन सारी जो गप्पैती बाज मेजर बेसिक जो गप्पैती में दिल अमराज गप्पैती और ख़ास कर मर्ची बांदा ये चीज़ें तो कम मारा पट्टपूल करंग अल्लमी है कि आया माँ ये चीज़ें शिकारी ना आया हमारा ब्लड प्रेशर इतना हमारा शुगर इतना बाज़ औक़ात हम शुगर की हम जो है हमें हमारा शुगर अप डाउन होता रहता है, सिम्टम्स आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम क्योंकि चेकअप नहीं कराते तो हम लोगों को मालूम नहीं होता कि हम इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। तो अभी आप कुछ कह रहे थे सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो दरमियान में इंटरफेयर हुआ था, मेरा मोबाइल ऑन हो गया था, तो मैं कि दिल के जो माहिर होता है वो मोबाइल बंद नहीं कर सकता। अच्छा, यानी उस वक्त कम्युनिकेट करना किसी को हो सकता है वो उस वक्त ऐसी बीमारी तकलीफ में हो तो बहुत कम होता है कि हम मोबाइल बंद कर पाते हैं। अच्छा, इवन कि हम सोते हुए भी मोबाइल खोलते हैं ताकि कोई हमें ये ना हो कि कोई हमारी वजह से किसी को वो लॉस हो जाए। नहीं, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को खुदा के बाद जो है आप लोगों को खुदा का एक ज़रिया बनाया जाता है, मुहाफ़िज़ हैं आप लोग। जैसे कि बाज़ औक़ात हम लोग मौलवियों के पास चले जाते हैं, भाई दम दुरूद करो, हमारी बीमारियां ठीक करो, हमें नज़र लग गई है, तो आप लोग भी उन्हीं मौलवियों की तरह है हमारे लिए। हम आते हैं आपके पास दम दुरूद करवाने। यही तो ट्रस्ट है, एक यकीन है आप पर, एक ट्रस्ट है, और उस वही तो ट्रस्ट है कि ये शख्स जो हम जिसके पास जा रहे हैं ये हमें ठीक करेगा, सही कर देगा, हमें कोई इलाज बता देगा जो कि हम सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा, दिल की बीमारियों की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने मोबाइल का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। मैंने ऐसा सुना है कि मोबाइल को अक्सर हमारे जो मर्द हजरात हैं वो सीने की तरफ जो जेब है वहाँ रखते हैं या फिर अपने लेफ़्ट साइड पर किसी जेब में रख देते हैं। तो मैंने सुना है ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, इसके जो रेज़ होते हैं दिल की धड़कनों को बहुत ज़्यादा, पंपिंग सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। क्या ये सच है? इसमें ये होता है कि अगर किसी को दिल की धड़कन की बेतरतीबी का मर्ज़ है या फिर दिल की धड़कन के लिए एक बैटरी होती है जो कि दिल के अंदर लगी जाती है, अगर उसको वो लगी हुई है तब तो वो बिल्कुल ही अवॉइड करे इस साइड पे कोई फ़ोन रखना, मोबाइल रखना, क्योंकि वो इंटरफेयर करेगा उसका और उसकी वजह से उसको अफेक्ट हो सकता है। बाकी जो आम शख्स है वो रख सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि अवॉइड करें, एक दूसरी साइड पे यानी जेब में रख लिया करें। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा आपको पता है वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दिल की मरीज़। और ये मैंने बात सुनी है, तो मैं जब भी किसी को भी देखती हूँ अपने जेब में रखते हुए तो मैं तो निकलवा देती हूँ कि भाई यहाँ पे नहीं, यहाँ रखें, ये आपको नुकसान देता है। क्योंकि मैंने सुना है, जब हमने सुना है तो एक खौफ सा दिल में आ जाता है। अच्छा, हम दिल की बात कर रहे थे, वॉल का बंद होना आजकल, हाँ अगर हम देखें ये बहुत कॉमन हो गया है। अचानक हमें पता चल जाता है कि हमारे दिल के वाल बंद हैं, 2 वाल बंद हैं, अचानक 3 वाल बंद हो जाते हैं, अचानक कोई वाल 90% जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी वजूहात बेसिक क्या है और उसका सिम्टम्स क्या है? अच्छा, ये ऐसी बीमारी भी नहीं है जो बचपन से हमारे साथ है। अचानक मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अचानक चेकअप के लिए चले जाते तो पता चलता है भाई इनके तो वाल ब्लॉक हो चुके हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या है और उसकी वजूहात ख़ास कर क्या है? अच्छा, वाल्व जो बंद हो जाते हैं उसमें कुछ जो वाल्व होते हैं वो बचपन से ही कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिससे वो वाल्व बंद हो जाता है। लेकिन वो वाल्व जब बंद होके बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आता है उस वक्त तक कुछ मालूम नहीं होता, कोई अलामत नहीं होती। अच्छा। कभी कभार तो किसी दूसरी डिज़ीज़ की वजह से उसको अलामतें होना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो जाता है, यानी कोई स्क्रीनिंग करने, कोई दिखाने अपना या टेस्ट के लिए कोई जा रहा है और वो वहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इनको तो वाल्व का मसला है। अलामतों में अगर किसी को दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं तो उसमें अलामतों में सांस का फूलना और वो चलते हुए सांस का ज़्यादा फूल जाना, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना और कभी कभार फालिज का अटैक हो जाना, लेकिन उसका पता नहीं होना, ये सब चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। बड़ी उम्र में जो है वो कुछ जो उम्र ज़्यादा होती है तो उसके अंदर कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जिसमें जो वाल्व के अंदर डीजनरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाल्व का आस्ते आस्ते घुलना होता है और उसमें कैल्शियम की डिपॉजिटेशन होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो वाल्व बंद हो जाता है।
علامتوں کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت دفعہ علامتوں کا کچھ نہیں معلوم ہوتا. وہ علامتوں کا معلوم اس وقت پڑتا ہے یا تو اس کو کوئی اور بیماری ہو جائے یا پھر وہ کسی اسکریننگ کے لیے جاتے ہیں, تب ان کو پتہ چلتا ہے علامتوں کا, اور اس کے لحاظ سے پھر ان کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ایک انفیکشن ہے جسے ہم کہتے ہیں رومیٹک فیور ہوتا ہے. یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے بچپن میں 5 سے 15 سال کی عمر میں بچوں میں ہو جاتا ہے, اور اس سے والو پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ والو زیادہ تر ہمارے دل کے اندر 4 والو ہوتے ہیں, اور اس میں سے سیدھے ہاتھ کے جو 2 والو ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں ان والو کا آہستہ آہستہ بند ہونا, والو کا بند ہونا اور لیک ہونا, یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن زیادہ تر جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے والو کا بند ہونا زیادہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ والو بہت زیادہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پروسیجر کیا جاتا ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے سر کہ یہ جو ہے چربی کی وجہ سے بھی خون میں چربی آنا وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, دل کے والوں کا بند ہو جانا, تو کیا یہ بھی ہے؟ پہلے یہ اسٹڈیز کی گئی تھیں اور ان میں یہ پتہ معلوم کیا گیا تھا, تو انہیں بتایا گیا کہ جو چربی جس میں زیادہ ہوتی ہے اس سے بھی ڈپوزیشن ہوتی ہے اور وال بند ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے اسٹڈیز انکریز ہوتی گئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ افیکٹ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا افیکٹ ہوتا ہے والو کا اس کی بند ہونے میں, لیکن وہ میجر افیکٹ نہیں ہے جو کہ دوسرے ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے اکثر لوگ جو ہے اگر ان کے لیفٹ سائڈ میں درد شروع ہو جائے, وہی بات ہے کہ ہم ڈاکٹر کو بالکل بھی ہم جو ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں, وہاں پہ چیک اپ اپنا نہیں کراتے پراپر, لیکن اکثر بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ درد ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا خون گاڑھا ہے, تو آپ ڈسپرین لے لیں. وہ ہمیں گھر میں ہی ریکمینڈ کر دیتے ہیں. میں نے اکثر سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کیونکہ خون جو ہے وہ گاڑھا ہے تو ڈسپرین لینے تو دوران خون نارمل ہو جائے گا. تو لوگ اکثر جو ہے نا رات کو, میرے اپنے شوہر کے جو دوست ہیں ان کو لیفٹ سائڈ میں درد ہوتا ہے تو وہ ڈسپرین کھا لیتے ہیں. تو کیا یہ نارمل ہے ڈسپرین کا روز استعمال کرنا تاکہ خون پتلا ہو؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ خون گاڑھا ہے پتلا ہے, خون گاڑھا پتلا کیا سسٹم کیا ہے یہ؟ دیکھیں, یہ تو ایک واقعی یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہی ایک معاشرے میں پھیلی ہوئی بات ہے کہ آپ کو اگر درد ہے اور آپ خود ایک کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ آپ کا خون گاڑھا ہے, جبکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خون گاڑھا ہے یا وہ پتلا ہے. اس کے لیے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کا کولیسٹرول لیول کیا ہے, آپ کے اس لیول کا زیادتی ہے یا نہیں ہے. ڈسپرین کا ویسے استعمال بالکل نہیں کیا جائے. کیوں نہیں کیا جائے؟ کیونکہ ڈسپرین کا استعمال صرف ان بیماریوں میں کیا جاتا ہے جن میں واقعی ہم ڈائگنوز کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو دل کا مرض ہے. پروفائلیکٹک ڈسپرین کے استعمال سے سب سے بڑا جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے خون کی جو معدہ ہے اس میں زخم ہو جاتے ہیں, اور اس سے خون کی الٹی آنا بہت بڑا اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اگر آپ کو کسی کو پین ہے لیفٹ سائڈڈ پہ, ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ کریں, ماہر امراض قلب سے کہیں, اور اس کے پاس وہ جا کے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ واقعی یہ جو درد ہے یہ دل کا ہے یا دل کا نہیں ہے. اس کے لحاظ سے پھر علاج کیا جاتا ہے. ہم اکثر جو ہے میں اس لیے بہت نارمل باتیں کر رہی ہوں سر سے, کیونکہ یہ نارمل سی کچھ غلطیاں ہیں جو ہم گھر میں کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بہت بڑی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں. اور یہ نارمل سی باتیں ہیں جو ہم بلڈ پریشر کی گولیوں کا استعمال کرنا گھر میں. اگر میرے گھر کے کسی بڑے کو بلڈ پریشر ہے اور مجھے بلڈ پریشر 2-3 دفعہ ہو جائے تو میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں خود ہی بیٹھ کے کہ مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے اور مجھے وہی ٹیبلٹ کھانی چاہیے جو وہ استعمال کر رہی ہیں. یا ڈسپرین کا استعمال کرنا بہت عام ہو گیا ہے, بہت کامن ہو گیا آج کل. اچھا, دل کے ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ اس چینل کے طور سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسے پھیلی ہوئی ہیں جس کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم وہ چیزیں کر جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور بعد میں وہ اور زیادہ ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو بلڈ پریشر ہائی سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے, یعنی اگر بلڈ پریشر کسی کو وہ چیک کیا اس نے اور بلڈ پریشر اس کا ہائی ہے, تو وہ فوراً ہی ٹیبلٹ کوئی ایسی بغیر کسی پرسکرپشن کے اور بغیر ڈاکٹر کانٹیکٹ کرے وہ ٹیبلٹ وہ زبان کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ
یہ اس میں سب سے بڑا ہیزرڈ یہ ہے کہ ہر ٹیبلٹ کی ایک پریپریشن ہوتی ہے. کچھ زبان کے نیچے رکھتے ہیں جو کہ دل کے امراض میں رکھتے ہیں, جو بہت ہائی جو نہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے. ہر بیماری, ہر دوا زبان کے نیچے نہیں رکھی جاتی. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ زبان کے نیچے رکھنے سے سڈن بلڈ پریشر نیچے گرتا ہے اور اس سے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو بلڈ پریشر وہ چیک کرتا ہے اور اسے بلڈ پریشر بہت ہائی سائڈ پہ ہے تو فوراً پہلے دل کے ماہر کے پاس چلے جائے, وہ جو ٹیبلٹ دے اس کو استعمال کرے, خود اپنی طرف سے میڈیسن سٹارٹ نہ کریں. اچھا, شوگر کی بیماری کی اگر بات کریں تو شوگر کی بیماری بھی بہت کامن ہو گئی ہے پاکستان میں آج کل. تو وہ کتنا جو ہے نقصان دہ ہے ہمارے دل کے لیے, دل کی بیماریوں کے لیے, اور خاص کر ہمارے یہاں جو حضرات جو ہے وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے مطابق کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ پھر چیک اپ نہیں کرواتے اور ریگولر اس انسولین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نارمل اب ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے. یہ کتنا بڑا افیکٹ کرتا ہے؟ شوگر ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے دل کے امراض میں, کیونکہ دل کے مرض میں سب سے بڑی چیز جو کہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دل کی شریانوں میں آہستہ آہستہ اس کے اندر کولیسٹرول کا بننا اور آہستہ آہستہ دل کی شریان کا بند ہو جانا, اس سے دل کا اٹیک ہوتا ہے. اور اس میں کی رول یعنی اہم رول ادا کرتا ہے شوگر. اس لیے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک بلک آف پیشنٹس جو کہ دل کے امراض سے آ رہے ہوتے ہیں اس میں تقریباً ہاف پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو شوگر کا مرض ہوتا ہے اور پھر ان میں دل کے اٹیکس ہوتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ ہائی رسک ہوتے ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی دل کے اٹیک ہو سکتے ہیں. ان کو اب زیادہ سینسٹیوٹی سے اٹیک کرتے ہیں, ان کو زیادہ امپورٹنٹ دینی ہوتی ہے کیونکہ وہ دل کے مرض میں مبتلا ہونے سب سے زیادہ دل کے مرض میں مبتلا ہونے کے چانس بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ان میں ہم نے زیادہ پریورٹی دینی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیسنس اور تھراپی سٹارٹ کی جاتی ہے شوگر کے لیے, اس سے شوگر کو چیک کرنا لازمی ہے. اگر ہم نے چیک نہیں کیا تو اس میں ہیزرڈ جو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ شوگر کیا لیول ہے, اور شوگر کبھی بہت لوور سائڈ پہ چلی جاتی ہے اور اس میں بھی بے ہوشی کے عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے برین پہ اور دماغ پہ اور جسم کے اس اعضاء پہ. اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی شوگر کی یا پھر بلڈ پریشر کی میڈیسن سٹارٹ کریں اور تو پھر اس کا فالو اپ کرنا, یعنی اس کو دکھاتے رہنا, اس کے علاج کے لیے اس کی خون رپورٹیں کروانا, یہ بہت اہم ہے. بہت اہم ہے. لیکن اکثر میں یہ چھوٹی سی گزارش کروں گی, کیونکہ اچھا بلوچی میں کرتی ہوں کیونکہ اردو کی عادت ہو گئی ابھی. گولی چارو کا اگر ماں زانے کے مارا شوگر یا بلڈ پریشر ہی اگر میں لوگے تو شوگر یا بلڈ پریشر مریض ہی ماں علامہ آیانی جو چیکنگ ہے جو شوگر چیکنگ ہے بعض ایزی شوگر ٹیسٹ کرنا گھر میں بہت ایزی ہو گیا آج کل. میرے ابو کرتے تھے, جب میرے ابو کو شوگر تھی تو وہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی مشین آتی ہے, چھوٹی مشین آتی ہے, تو وہ ٹیسٹ کرتے تھے, ہم بھی کر لیتے تھے کبھی کبھی. آپ یورین سے بھی شوگر ٹیسٹ کرتے, وہ اور زیادہ ایزی ہے, وہ بھی ہمارے گھر میں موجود تھا پہلے. اب میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہوتے ہیں لیکن یہ مشینیں ہمارے گھر میں یہ سہولیات نہیں ہوتی. یہاں تک کہ بچے ہوتے ہیں تھرمامیٹر, میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو ہم لوگ صرف یہ کر کے بھائی اس کا منہ گرم ہے, اس کے جو ہے اس کے گال گرم ہے تو ہم لوگ دوائی پلا دیتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ آج کل یہ کر رہے ہیں, تھرمامیٹر بالکل نہیں رکھ رہے. تو ہمیں ان چیزوں کی مشینیں چھوٹی چھوٹی بہت سستی آتی ہیں ہمارے گھر میں ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ ویسے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے آپ یورین کے ذریعے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ مشین اپنے گھر میں ضرور رکھیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ ضروریات ہے. اور خاص کر ہم جو یہ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں بغیر کسی پرسکرپشن کے, ڈاکٹر کے صلاح مشورہ کے, یہ ہمارے جسم کے دوسرے اعضاؤں کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا. اچھا پھر ہم چلتے ہیں دل کے سوراخ کی طرف. دل کے سوراخ کی طرف یہ ایک امراض ہے جو بچپن سے بھی بچوں کو ہوتا ہے خاص کر. یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے, کیا اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے یا اس کا کوئی آپریشن ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہے کیا؟ یہ مطلب اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا ہو اچانک سے بھی دل کا سوراخ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے.
اچھا، یہ دل کے جو سوراخ ہوتا ہے زیادہ تر اس میں تقریباً 90% سے زیادہ بچپن سے ہی کنجنائٹل، یعنی بچپن سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت دل کا سوراخ ہوتا ہے. اس کے لیے پھر اس کو دل کے سوراخ کا سائز اور اس سے افیکٹ دل کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. کچھ سوراخ ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیتے ہیں، فالو اپ کرتے رہتے ہیں کہ خود بخود سوراخ بند ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں فوراً ہمیں علاج کرنا ہوتا ہے، دل کے سوراخ بند کرنا ہوتا ہے. اچھا، مطلب ایج کے ساتھ وہ سوراخ بند ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بڑی عمر میں کبھی کبھار جب دل کا بڑا اٹیک ہوتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک سوراخ بھی پیدا ہو جائے دل کے اندر. اچھا، یہ ہو سکتا ہے. تو مطلب آپ مطلب اگر بچے کو اگر ہم دیکھیں کہ دل کا سوراخ ہے تو آپ کب اس کو زیادہ اس کے لیے آپ نے ڈاکٹر سے سب سے پہلے علاج کروانا ہے، ان سے اپائنٹمنٹ لینی ہے، ان کو دکھانا ہے، اور وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کیونکہ وہ ایکو کارڈیوگرافی سے پتہ چلتا ہے کہ دل کا سوراخ کتنا سائز ہے اور اس سوراخ سے دل کے چیمبر یا دل کے خانے ہیں اس پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے. اس کے علاج کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہم ایک ڈیوائس لگا دیتے ہیں جو کہ اس سوراخ کو بند کر دیتی ہے، اور دوسرا علاج جو ہوتا ہے وہ آپریشن ہوتا ہے اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر پہ سر کہوں گی کیونکہ ڈاکٹر اگر کہوں تو مجھے ایسا لگا میں کسی کلینک میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا، اگر میں یہ کہوں انجیوگرافی کی اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہ بہت کارآمد ہوتا ہے دل کے وال کھولنے میں، یا انجیو پلاسٹک کی بات کریں، ایسے جو کچھ ٹریٹمنٹس ہیں جو ڈاکٹر کرتے ہیں یا آپریشن ہے جو ڈاکٹر کرتے ہیں، تو کیا اس کے بعد جو ہے لوگ نارمل ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ انجیوگرافی کے بعد اگر کسی کا انجیوگرافی ہو تو کیا وہ پھر نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ انجیو پلاسٹک ہو تو اس کے بعد وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں، اسے بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے؟ اینجیوگرافی ایک تشخیص کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خون کی نالیاں جو دل کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں ان میں کتنی بلاکیج ہے. اگر وہ بہت زیادہ بلاکیج ہوتی ہے تو پھر ہم ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے ہم اینجیو پلاسٹی کہتے ہیں، اس کے اندر ایک اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نالی کا فلو رہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عام اگر کسی کو یہ پروسیجر سے گزرا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے. یہ وہی احتیاط ہے جو کہ دل کے مرض سے پہلے کر رہے تھے. مطلب غذا کا متوازن استعمال، ایک ہیلدی لائف، وہ جو تھی، اور دواؤں کا استعمال. جو دوائیں دل کی ان کو بتائی گئی ہیں انہیں وہ بالکل ان کا علاج استعمال کرنا چاہیے، پراپر استعمال کرنا ہے. ہم نے بہت دیکھا گیا ہے کہ اینجیو پلاسٹی ہو جاتی ہے، اسٹنٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد لوگ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹنٹ ہم نے اس میں لگایا وہ بلاک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس سے دوبارہ سے اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ کرنا بہت بڑا رسک ہوتا ہے دل کے مریضوں میں کہ اگر آپ نے کسی کو بھی اینجیو پلاسٹی کی گئی ہے تو ان کو لازمی دواؤں کا استعمال کرنا ہے. اچھا، بعض اوقات ہمارے یہاں اینجیوگرافی جو ہے ان کا کی چیک اپ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ شریانوں میں دیکھتے ہیں کہ بھائی کہاں بلاکیج ہے کہاں نہیں ہے، لیکن بعض اوقات خاص کر ہمارے لوگ جو ہے اینجیوگرافی کرنے سے ڈر جاتے ہیں. آپ اگر اینجیوگرافی کہہ دینا تو ان کو لگتا ہے بس بائی پاس ہو گیا ہمارا. تو کیا ان کو ڈرنا چاہیے؟ مطلب ضروری نہیں ہے کہ اینجیوگرافی کا جو رزلٹ ہے وہ نیگیٹو آئے، پازیٹیو آئے، یہ بھی پازیٹیو آئے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نیگیٹو آ جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جی. بس اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس کے اندر ہم تھوڑا انویسو، مطلب ہے کہ ہم ایک کینولا کے ذریعے ہم جاتے ہیں اور ہارٹ کے اندر جو ویسلس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. لیکن اس ویسلس کے اندر اگر وہ ویسلس بلاک ہیں تب ہم کوئی پروسیجر کریں گے. اگر یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ بلاک ہوگی، بالکل نارمل بھی ہو سکتی ہیں، اور نارمل ہوں گے تو کوئی پروسیجر آگے نہیں کیا جائے گا. تو ایک اینجیوگرافی ایک صرف ڈائگنوسٹک تشخیص کرنے کا ایک عمل ہے، اور یہ اس میں کوئی ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل ایک سمپل عمل ہے جو کہ کیا جاتا ہے. ویسے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ دل کا معاملہ ہے. اچھا، ہم نے کافی باتیں کی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر ان سارے ٹیسٹ کے، ان سارے آپریشن کے اگر ہم بارے میں دیکھیں بہت ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. عام انسان جو ہے، تقریباً عام انسان ان کو افورڈ نہیں کر سکتا. اگر امیجیٹ ڈاکٹر نے کہا کہ بائی پاس کی ضرورت ہے یا اینجیوگرافی کی ضرورت ہے، اینجیوگرافی کے بعد پتہ چلا بھائی اینجیو پلاسٹک کی ضرورت ہے،
تو اکثر ہم لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنے ویسے ہی ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے ملک میں. تو اس مرض کا جو علاج ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے, خاص کر اگر دل کی بات کریں. تو آپ ہمیں بتائیں اس صورتحال میں اگر کوئی مریض ہو وہ کیسے کانٹیکٹ کرے, کس ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کرے, کہاں جائے, تھوڑا سے. اچھا, ہم ویسے تو پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ڈائگنوز کرنا ہے کہ واقعی یہ دل کے مریض ہیں, اور اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ واقعی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہوئے گی. مرشد ہاسپٹل میں جہاں پہ میں ایز اے کارڈیولوجسٹ کام کر رہا ہوں, وہ اس وقت تمام وہ لوگ جو کہ افورڈیبل نہیں ہیں اور جن کو اس وقت دل کے علاوہ اور بھی امراض میں مبتلا ہیں, تو ان کے فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہوتا ہے. اور ساتھ میں مختلف وہ ہم تشخیص کے لیے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی پیشنٹس اور جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں, بہت سارے مریض ہمارے پاس ایسے ایریا سے آتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو دل کا مرض ہے, اور جب کہ ان کو دل کے مریض ہوتے ہیں, اور پھر ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کا علاج کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے مریض میرے پر واپس آئے اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ پہلے ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ہمیں ایک صحیح گائیڈنس کی طرف لے کے گئے, ہمارا ڈائگنوز صحیح کیا رہا اور ہمیں علاج کیا, ورنہ وہ کسی اور بیماری میں علاج ہو رہا تھا اور بیماری وہ دل کی ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے مرشد ہاسپٹل ایک اچھا ہاسپٹل ہے جس کے اندر دل کے امراض کے لحاظ سے, ان کو ڈائگنوسس کے لحاظ سے بہت کام کیا گیا ہے. اور ایکو کارڈیوگرافی اور دوسرے جو ٹیسٹ ہیں وہ فری آف کاسٹ کرائے جاتے ہیں دل کے. اس کے علاوہ جو اینجیوپلاسٹی اور دوسرے جو پروسیجرز ہوتے ہیں بائی پاس, وہ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئے یہاں پہ, لیکن ویسے انشاءاللہ قریب یہ بھی اسٹارٹ ہو جائیں گی, اور یہ بھی ایک فری آف کاسٹ ہی یہ ساری چیزیں عمل ہوں گی. اگر دل کے ہم یہ کہیں کہ بائی پاس اور اینجیوپلاسٹی کے لیے ہم کیسے کانٹیکٹ کریں اور کہاں کانٹیکٹ کریں, اس وقت اس میں جو مختلف اور اسپتال ہیں جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں, اور اس میں NICVD ہے وہ بھی ایک عمل کر رہا ہے جو کہ اینجیوپلاسٹی میں اچھا رول ادا کر رہا ہے. لوگ فری آف کاسٹ وہاں پہ بھی یہ عمل ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو بیسک ہمارے جو دل کے امراض ہیں تو بیسک چیزیں ہیں, سمٹمس ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات چیت کی. لیکن اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شکایت ہوتی ہے کہ ریگولر بیس پہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ ایک پین ہوتا ہے, ان کے چیسٹ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ یا لیفٹ ہینڈ میں ریگولر ایک لائٹ سا پین ہوتا ہے. کیا یہ دل کا پین ہے؟ کیا اس کو سیریس لینا چاہیے؟ یعنی کہ بعض اوقات اگر ڈاکٹر کو بھی ریکمینڈ کرے تو ڈاکٹر بھی نارمل ڈکلیئر کر کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے, لیکن وہ پین ریگولر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پین کو ہم لوگ کیسے سیریس لیں یا نہ لیں؟ یہ مسلز پین ہے کیا ہے؟ جو بھی چیسٹ پین ہو رہا ہے اس سے سب سے پہلے ایولیٹ یعنی سب سے پہلے اسے دل کے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے. اچھا. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پین کی نوعیت مختلف ہوتی ہے, یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی مسکولر پین ہے لیکن وہ ہوتا ہے دل کا. اچھا. تو سب سے پہلے دل کے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے, کیونکہ دل کے ڈاکٹر ان کی علامتوں, دل کی پٹی ECG اور کچھ خون کے ٹیسٹوں سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ابھی درد ہو رہا ہے وہ دل کا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ اور کرایا جاتا ہے جسے ہم ETT کہتے ہیں, ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایکسرسائز کرا کے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو درد ہو رہا ہے واقعی وہ دل کا ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے ٹیسٹ کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں واقعی دل کا نہیں ہے, آپ کو دل کی اس وقت مرضی ہے. لیکن کسی بھی درد جو کہ چیسٹ میں ہو رہا ہے, جو کہ ہمیں تھوڑا سا بھی شک بھی نہیں, پھر بھی ہمیں جانا چاہیے, دکھانا چاہیے, کیونکہ دل کے امراض اس وقت پوری کمیونٹی میں بہت پھیل چکا ہے. اور یہ صرف ایج ریلیٹڈ نہیں ہے, یعنی عمر سے مطابق نہیں ہے کہ صرف ہم بڑی عمر ہے تو پھر ہم کہیں کہ واقعی یہ دل کا ہو سکتا ہے. یہ ینگ ایج میں بھی دل کے امراض ہو رہے ہیں, تو ہمیں سب لازمی دل کے ماہر کو دکھانا چاہیے. کچھ ایسے اموات سامنے آئے ہیں جو بہت ینگ ایج میں ہارٹ فیل ہونے سے, اگر ہم دیکھیں, ہم سیلیبریٹیز کو ہی دیکھ لیں, اچانک پتہ چل گیا بھائی فلاں کا ہارٹ جو ہے کسی کانسرٹ میں فیل ہو گیا, ہارٹ فیل ہونے سے اموات ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ بہت کامن ڈیزیز اب بن چکا ہے, خاص کر پاکستان میں, یا خاص کر پاکستان جیسے دوسری کنٹریز میں.
تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے. اچھا احتیاطی تدابیر, اچھا بائی پاس کا اگر نام لیں تو بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. اس کے بعد تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم نارمل ہوتے ہیں اس طرح تو نہیں ہو سکتے بائی پاس کے بعد, مجھے تو ایسا لگتا ہے. کیونکہ وہی بات ہے, جب بات آتی ہے دل کی, گردے کا آپریشن ہم نے ایزی لے لیا. ہم نے پھیپڑوں تک کا جو ہے وہ, جب پھیپڑے کی مریض کو بھی ہم لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے, لیکن جب بات آتی ہے دل کی تو ہمارے لیے وہ مریض مطلب کنگ آف دا ڈیزیز بن جاتا ہے. ایک دم سے بہت بڑا مطلب مرض ہو جاتا ہے اس کو. تو ہم بائی پاس کے بعد جو ہے احتیاطی تدابیر خاص کر کیا ہونی چاہیے؟ بائی پاس کرنے کے بعد سب سے پہلے تو وہی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ بائی پاس سے پہلے کی تھیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے, موڈیفائڈ کرنا ہے. جو رسک فیکٹر بائی پاس سے پہلے تھے انہیں سب کو اوائڈ کرنا ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائی پاس اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ بالکل ہی ٹھیک ہو گیا, اس سے اب اس کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوگی ڈیزیز کے, اور دل کی طرف سے وہ بالکل چیک لسٹ ہو گیا, نارمل ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بائی پاس کے بعد بھی دل کا اٹیک ہو سکتا ہے. دل کی وہ جو بائی پاس کے بعد بھی دل کی شریانیں بند ہو سکتی ہیں. وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ وہ جو رسک فیکٹر, یعنی کسی کو شوگر ہے تو شوگر کنٹرول کرے, کسی کو بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول کرے, کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس سگریٹ کو اوائڈ کرے. یہ سب چیزیں اس کو اوائڈ کرنی چاہیے. دوسری پھر بات دواؤں کا استعمال, وہ اپنے ریگولر بیسس پہ جو بھی دوائیں پرسکرائب ڈاکٹر نے کی گئی ہیں وہ استعمال کریں. اس کے علاوہ جب یہ سب چیزیں ہو جائیں اور سب یہ, تو پھر اپنی لائف, وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے, اب اپنی لائف انجوائے کر سکتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اچھا اسموکنگ بہت بڑا جو ہے فیکٹر ہے اس کے لیے, دل کی بیماریوں کے لیے, بلکہ بہت ساری بیماریوں کے لیے. اسموکنگ اگر ہم دیکھیں, کچھ لوگ چین اسموکر ہوتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں بھائی ہم لوگ چین اسموکر ہیں. آج کل بچے چھوٹے چھوٹے اسموکنگ کر رہے ہیں. میں کبھی میں کہتی ہوں نا, جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں اس ایج میں انہوں نے اسٹارٹ لی ہے تو یہ ان کی مڈل ایج تک یہ لوگ کس صورتحال میں پہنچ جائیں گے. تو جی سب سے اہم چیز جو آپ نے ابھی جو آپ نے بات کی وہ واقعی بہت اہم ہے, اور وہ اویئرنیس کرنا بہت اہم ہے. دل کے امراض میں اور دل کے بڑے اٹیکس میں ہم نے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ خطرناک دل کا اٹیک ہوتا ہے, اور وہ ینگ ایج میں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر میں اور 30 سال سے نیچے ایسے مریض آ رہے ہیں جن کو کوئی اور رسک فیکٹر نہیں ہے, صرف اسموکنگ ہے, اور وہ بھی ینگ ایج میں وہ اسموکنگ, اور وہ بھی بہت بڑے اٹیکس میں, اور اس سے دل کا کمزور ہو جانا, اور اتنا کمزور ہو جانا کہ ساری زندگی کے لیے جتنی زندگی ان کی باقی ہے اس میں وہ سانس میں بیماری اور تکلیف میں گزارتے ہیں, صرف اپنی اس وجہ سے جو کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے میری اس چینل کے توسط سے تمام ناظرین کو گزارش ہے کہ سگریٹ اسموکنگ کو سے تدارک کریں, کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کا سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے. بالکل. اور خاص کر ہمیں اب آج کل ہم تو نہیں کر سکتے بھائی, اگر ہم دیکھیں آج کل ہر دوسرا یا تیسرا بندہ جو ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے. اور میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ ہم لوگ فخر سے, پہلے تو چھپ چھپا کے کرتے تھے, پہلے تو لوگوں میں تھوڑی سی تہذیب ہوتی تھی کہ ماں باپ سے بھی چھپ جاتے تھے. آج کل تو گٹکا, یہ پان کا تو نام ہی نہ لیں, گٹکا وغیرہ یہ جو اسموکنگ ہے, سگریٹ ماں باپ کے سامنے پیا جاتا ہے. مطلب کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, کوئی تربیت نہیں ہے, بچوں کی خاص کر کوئی تربیت نہیں ہے. کوچنگ سینٹر یا اسکولز میں جا کے دیکھیے, باہر آپ کو بچے جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور بہت اپنے آپ کو ہیرو سمجھ کے اسموکنگ کر رہے ہیں. بھائی لیتے ہیں گولی چاروں کا زیر کسانی بریک کی. پتہ ساڑی بھی ہوتی پروگرام ادیمہ بری میں گوم بیتا. وحشت کے گولی چاروں کا بریکن ساری چکی مرچی میں بعض خاصی کب کن گئے تھے. ہمارا امید ہے کہ ماں میں کش ہمارا سرپت کرنے کی کوشش کرنے میں سرپت بہ گئے, خاص کر یہ چیزیں نا مردوں میں تھی کہ ایزی مزیری اور عمودہ کے بیماریاں نہیں نام کہتے. تو بیماری یعنی ہر انسان ہر چازائے واسطہ ایک اسپیشلسٹ بنتا, ایک اسپیشل ڈاکٹری بنے تھا جو یہ ٹریٹ کا وتی سجین ایکسپیرینس آئی. امی آزا یعنی کہ گردہ ہے ابھی بھی, یا پھیپڑا ہے بھی, یا تو لنگ جو بخشی جگرے ڈاکٹر الگی میں, دلے ڈاکٹر الگی میں,
ہر اگر میں جانی نہیں تو میں لیڈی ڈاکٹرز بیدک بولو لیکن میں ہر چیزیں تو کا میں خاص کر جنرل فزیشین نہیں کر رہی اور آئے نہیں جو اسی یہ چیزیں آئے نا کر علم نبی خیر ڈاکٹر علم بھی تھی لیکن علم جو مرتبہ اما آزائے بارے ون تا اما ڈیزیز بارے ون تا یہ ایکسپیرینس ہماری تو بیدے کے خاص کر ماما ڈاکٹرانہ ریکمینڈ بکنی. اچھا اگر ہم بات کریں بیماریوں کی تو اچانک جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ابھی بریک سے پہلے کہ اچانک دل کا اٹیک یا دل کا درد ہوتے وقت بندہ گر جائے بے ہوش ہو جائے تو اس کے لیے کیا تدابیر ہیں؟ اگر کسی شخص کو چھاتی میں درد ہو رہا ہو اور ساتھ میں وہ ایک دم گر جائے تو سب سے پہلے تو جس جگہ وہ گرا ہے اسے تھوڑا سا ہٹا کے اس کے دل کو پمپ کرنا شروع کر دینا چاہیے. یہ سب سے پہلا عمل ہوتا ہے کیونکہ اور ایمبولینس کو بلانا چاہیے فوراً. یعنی جو لوگ اس کے ماہر ہیں ان کو کال کرنی چاہیے ایمبولینس کو اور فوراً دل کو دبانا شروع کر دینا چاہیے. کیونکہ جتنا آپ نے اس میں ٹائم ڈیلے کرتے ہیں اتنا دل کا سپلائی دماغ تک نہیں پہنچتی اور اس کے اموات ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جتنا جلدی ہم دل کو دبانا شروع کر دیں گے اس سے اموات کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اچھا کتنا فورس لگا کے دبایا جاتا ہے دل کو؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی شخص ٹرینڈ نہیں ہے اس عمل کا تو اسے صرف دل کو دبانا چاہیے. اس میں تقریباً 30 مرتبہ ہم دل کو دباتے ہیں. اگر وہ ٹرینڈ ہے تو 2 مرتبہ ہم اس کو سانس دیتے ہیں. لیکن اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو صرف دباتے رہنا چاہیے اس کو دل کو تاکہ 1 منٹ تک وہ پورا سائیکل کرے 2 سائیکل تک کرتے رہے جب تک کہ وہ کوئی ٹرینڈ آ جائے اور جب تک کہ ایمبولینس آ جائے. اور ایمبولینس میں اگر کوئی ٹرینڈ ہے تو وہ پھر اسٹارٹ کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد پھر ہمیں فوراً پہنچانا چاہیے ہاسپٹل میں. وہاں پہ اس کے علاوہ علاج شروع ہو جاتا ہے. لیکن سب سے اہم پہلا عمل کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص اس طریقے سے درد کے بعد دل گرتا ہے اسے فوراً سب سے پہلے اس کی جو ہم پلس ہے وہ دیکھتے ہیں. اگر کچھ رسپانس کچھ بھی نہیں ہے تو فوراً ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں دل کو دبانا شروع. یہ آپ وہ عمل ہے جو ایمبولینس کے آنے سے پہلے یا ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے جو ہے آپ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں تاکہ اس کی دل پمپنگ کرنا جاری رکھے. اچھا اگر ہم اٹیک کی بات کریں تو اچانک سے اٹیک ہو جانا اس کے بعد کون سا میڈیسن ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اٹیک ہونے کے بعد کتنی دیر میں مریض کو ہاسپٹل پہنچانا چاہیے؟ اگر کسی کو دل کا اٹیک ہو گیا ہے تو سب سے پہلی جو دوا وہ استعمال کرے وہ ہے ایسپرین. ایسپرین وہ سب سے پہلے استعمال کرے اور ساتھ میں جو ہے وہ دل کے فوراً اسے دل کے ماہر کے پاس جانا چاہیے. یعنی جس ہاسپٹل کے اندر جس کے اندر دل کے تمام اکوپمنٹ موجود ہوں. کوشش کریں کیونکہ اگر اس کو علامتیں ہیں اور علامتوں کے 6 گھنٹے کے اندر وہ علامتوں پہنچ جاتا ہے ہمارے پاس تب تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. اور اگر جتنا کم ٹائم ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اتنا زیادہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ جو دل کے مسل اور دل کے پٹھے کا ڈیمیج ہونا کم ہو جاتا ہے. یعنی ہم اتنا زیادہ دل کو بچا سکتے ہیں. جتنا کم ٹائم ہوگا اتنا زیادہ ہم دل کو بچا سکیں گے. تو اس میں یہی ہوگا کہ ہمیں فوراً پیشنٹ کو پہنچانا چاہیے اور ایمبولینس کا استعمال کرنا چاہیے. ایمبولینس کا بعض اوقات ہم ٹرانسپورٹ بھی اس طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پیشنٹ اگر نارمل ہے تو ہم بائک پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی مطلب ہم لوگ ایسے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں جو اس کو زیادہ پرابلم میں لا سکتی ہے. تو ایمبولینس کا استعمال ایمبولینس کا کیوں؟ کیونکہ دل کے اٹیک کے پہلے جو گھنٹے ہوتے ہیں اس میں دل کا بہت زیادہ رفتار میں دھڑکنا اور دل کا بند ہو جانا یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو کہ ہو سکتی ہے. اور وہ کسی بھی دوسری ٹرانسپورٹ میں نہیں اس کو کور کر سکتے. ایمبولینس کے اندر اس کو کور کیا جائے اور ایمبولینس میں لے کر آیا جائے. تو پھر دل کے اٹیک کے جو بیسک فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ دل کے اٹیک کے بیسک فیکٹرز بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا, شوگر کا ہونا, وزن کا زیادہ ہو جانا, سگریٹ پینا, اسٹریسفل لائف یہ ایک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. اسٹریسفل لائف یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے دل کے اٹیک کا. اور جو ہماری روٹین جو ہماری غذا ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو کہ کولیسٹرول لیول کو زیادہ کرتے ہیں جیسے جنک فوڈ سے اور بہت ساری چیزیں. اچھا بعض اوقات اگر ہمارے یہاں خاص کر ڈپریشن کے شکار تو بہت زیادہ لوگ ہیں اور پاکستان میں ہر ایک بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سائیکی طور پہ مطلب نفسیاتی طور پہ
اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے جو کہ ہمارے جو جسمانی جو اعضائیں ہیں ان کو نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اسٹریسفل ہوتا ہے. ہم کبھی کبھی سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی جانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں ریلیف ریلیکسیشن کی میڈیسن دے سکتا ہے اور ہم باقی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. تو ہم لوگ جب سائیکائٹرسٹ کا نام لیتے ہیں تو اچانک جو ہے پتہ چلتا ہے بھائی ہم لوگ تو پاگل ہیں، مطلب ہم لوگ خود ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ پاگل ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ڈپریشن یا ہائپر ٹینشن یا ایسی چیزوں سے، ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی دماغی ریلیف کے لیے یعنی کہ دماغی ریلیکسیشن کی ضرورت ہے؟ بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اسٹریسفل لائف ہے، اسٹریسفل ہے، یا پھر وہ ڈپریس ہے یا پھر اینزیس ہے، اسے کنسرن کرنا چاہیے سائیکیٹرک سے، تاکہ وہ میڈیسن سے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ہم نہیں کرتے تو کیا کر رہے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ہارٹ پہ افیکٹ کر رہی ہیں. اور یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریسفل لائف ہے اس میں کبھی کبھار دل کا بہت کمزور ہو جانا بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دل کے پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے کوئی بھی اگر اس میں انوالو ہے تو اس میں یہ نہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ میں سائیکیٹرک کے پاس نہیں جاؤں گا اور میں میڈیسن نہیں لوں گا، بلکہ اسے جانا چاہیے. ایک عمل ہے اور یہ صحیح ہے، اور جب پیشنٹ صحیح ہو جائیں گے. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے دماغ پہ پریشر زیادہ آ رہا ہے، کیونکہ ہماری پوری باڈی کنٹرولر ہی ہمارا دماغ ہے، تو اپنے دماغ کا تھوڑا سا ہم خیال رکھیں، اس کو زیادہ پریشر نہ دیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات اکثر میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، ہمارے خاص کر بلوچ عورتوں کو دیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ٹینشن لینا، بہت زیادہ غصہ کرنا. اچھا یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے غصہ کرنا، میرے خیال سے یہ بھی بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے غصہ. اور مطلب ہمارے عورتوں کو تو آپ جانتے ہیں، ہماری پاکستانی عورتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہیں. یہ کتنا افیکٹ ہوتی ہے؟ بالکل یہ افیکٹ کرتا ہے. یہ سب سے زیادہ افیکٹ تو یہ ہارٹ کے اوپر سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ہائی ہو جانا اور افیکٹ دل کا اٹیک ہونا اور دل کا بند ہو جانا، یہ افیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دل کا کمزور ہو جانا. تو یہ اپنے آپ کو زیادہ تر ریلیکس رکھیں، اور اس میں آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اس اسٹریسفل سے، آپ جو اسٹریس لے رہے ہیں اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ آپ ہی کو. آپ کو خود نقصان ہو رہا ہے، اور وہ اور زیادہ نقصان آپ پہ پڑے گا. تو آپ اپنا خود نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ جتنا بھی آپ کام کوائٹ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا ہارٹ بہت اچھا فنکشن کرے گا. اچھا ایسے اعمال بھی ہیں جیسے کہ پہلے تو ہم اپنی نماز کو ہی لے لیں، لیکن کیونکہ ہم نماز سمجھ کے اور ٹہر کے نہیں پڑھتے، ہم ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں کہ نماز کے جو ہے وہ بینیفٹس کیا ہیں. وہ ایک میڈیٹیشن ٹائپ کے کا نماز کو یوگائی زبان میں ایک بہت بڑا یوگا ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ان کی جو صرف اس کے جو اسٹیپس ہیں نماز کے وہ بھی یوگا میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں وہ میڈیٹیشن میں آتی ہیں، وہ مائنڈ ریلیکسیشن کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے تو رب کہتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے نقصانات سے نماز بچاتی ہے، لیکن کیونکہ ہم ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے بہت ہمارے کوالیفائڈ جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں وہ میڈیٹیشن کا بھی جو ہے میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں، اور ایسے انسٹیٹیوٹ میں بھی جاتے ہیں جہاں پہ ان کے مطلب سائیکائٹرسٹ کے پاس نہ جائے تو ایسے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کا مائنڈ ریلیف ہو. یہ بھی میرے خیال سے بہت اچھا عمل ہے. اگر ہم دیکھیں جائیں تو مذہب اسلام نے ایک بہت بڑی چیز ہمیں دے دی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہ انسان کے دل کو اتنا کام کوائٹ کر دیتا ہے کہ آپ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ ڈیوٹی سمجھ کے نہ پڑھیں تو ہاں وہی ہے کہ اگر آپ نماز کو اس کے اندر پورے اس کے خضوع خشوع کے ساتھ پڑھیں، اور اس لیے کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور میں جو ہوں جو میرا اللہ تعالیٰ نے جو فرض ادا کیا ہے وہ میں پوری طریقے سے ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سکون پیدا کر دے گا. اور سب سے اہم چیز دل کا سکون ہی ہوتا ہے. اگر آپ کے دل کے اندر سکون ہوگا تو آپ میں زندگی بالکل کام کوائٹ ہو جائے گی، اور آپ بہت سارے امراضوں سے بہت زیادہ بچ سکتے ہیں. گولی چاروں کا یہ بات ضروری ہے کہ اچھا میں بلوچی میں بات کر سکتی ہوں تھوڑی سی اپنے لوگوں کو ایسی آپ کی باتوں کو مختصر بتانے کے لیے کہ یاد بیدارے میں سجین جو باڈی آئیے دار و مدار میں دماغ سرائی میں مرچی باندھا ماں خاص کر جنین ماں خاص کر مردین کسانی امرتسر لاتے لاتے پریشانی اور ٹینشن زیریں ایک ٹینشن اور پریشانی جو سے ہمارا الگ الگ بیماری یعنی آماج کا نام بیدے کہ میں لوگا بنندی ہوتی دماغ ریلیکس بکنی حال تو کم اکثر ہو سکتی ہے حالت کو زندگی بگوازی نے مستقبل اچھی بھی کثیر پتہ نہیں ماضی تو شو پوچھتا لیکن حالت کو زندگی گزارنے سرنا چی مزنی رحمتی اگر کسی کرے پاور طاقت استی تو
کیونکہ مختصر وقت بچا ہوا ہے، ایک تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا میسیج لوں گی اپنے دیکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو پھر سے آپ کو احتیاطی تدابیر جو ہمیں نارمل، یعنی کہ میں ایک نارمل انسان ہوں، مجھے کوئی دل کی بیماری نہیں ہے، لیکن مجھے بھی کیا احتیاطی تدابیر اپنی زندگی میں لانے چاہیے جس سے میں بیماریوں سے یا اس بیماری سے بچ سکتی ہوں، وہ بتائیں گے، اس کے بعد آپ ایک میسیج دیں گے. صحیح. تو سب سے اہم چیز ہے متوازن غذا. اپنی غذا میں متوازن استعمال کریں. جی. سب سے اس میں آپ سبزی، دالیں اور فش، مچھلی اور چکن، ان کا استعمال کریں. نمک کا استعمال سب سے کم کریں، کیونکہ نمک ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ہمارے دل کے امراض میں سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اور وہ بلڈ پریشر کو زیادہ کرنے میں اہم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اپنی اسٹریسفل لائف کو کم کریں، اور جو اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو اس کو ختم کریں، بند کریں. اگر کوئی کسی کو اگر جو ہے وہ ان ایکٹیو ہے اپنی لائف میں، یعنی آج کل سیڈنٹری لائف جسے ہم کہتے ہیں، ہم صرف ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہم کہیں جانا نہیں چاہتے، ہم کہیں ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. بالکل آپ ایکسرسائز کریں، آپ اپنی لائف میں ایکٹیویٹی زیادہ کریں. جتنی آپ ایکٹیویٹی زیادہ کریں گے اتنی ہی آپ کو ہارٹ آپ کا اچھا کام کرے گا، اور ساتھ میں آپ اپنے وزن کو ریڈیوس رکھیں. یہ سب عمل ہیں، یہ سب فیکٹرز ہیں جو کہ آپ ایک عام انسان جو کہ اس وقت کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے رسک فیکٹر بیماریوں کا، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ان رسک فیکٹر کو بچانے کے لیے اگر وہ ان تدابیر پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دل کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی اس کو کوئی بلڈ پریشر ہائی کی بیماری ہوگی. اچھا، میسیج آپ کا یہی ہے میرے خیال سے ہمارے لوگوں کے لیے. بلڈ پریشر کے لیے اور دل کے امراض کے لیے جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ خوش رہیں، زندگی کو آپ اپنی زندگی کو اسٹریسفل سے بچائیں، اور جو احتیاطی تدابیر دل کے ماہر آپ کو بتاتے ہیں ان کو عمل کریں. اگر کسی کو دل کا مرض ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کی زندگی ختم ہو گئی، نہیں، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرے جو کہ جس کی وجہ سے اس کو دل کا مرض ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی انجوائے فل گزارے. اچھا ڈاکٹر سر، میں ایک اور بات آپ کو، یہ آپ نے جو بات کہی کہ اگر کسی کو دل کی بیماری ہو جائے اس کا مطلب نہیں زندگی ختم ہو گئی، زندگی بھی باقی ہے، جب تک جی رہے ہو تب تک. بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ موت طے نہیں کرتی، لیکن بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ محتاجی طے کرتی ہیں. موت تو برحق ہے، وہ اللہ پاک نے ایک وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت میں ہمیں موت آنی ہے، لیکن بیماریاں آپ کو محتاجی دے سکتی ہیں. تو اس لیے محتاجی سے بچنے کے لیے بیماریوں سے بچنا ضروری ہے. لیکن اکثر ہماری ایک چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہا مختصر وقت ہے لیکن ابھی 10 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو یہ میں خاص کر پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ہمارے گھر میں کسی کو کوئی اگر شوگر کا مریض ہو یا دل کا مریض ہو، اس کو اور زیادہ ڈرایا جاتا ہے، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، یہ مت کرو. مطلب وہ بندہ سہم کے رہ جاتا ہے، مطلب اس کو بتایا جاتا ہے کہ مر سکتے ہو. تو کیا یہ کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ اتنا ڈرانا، اتنا خوفزدہ کرنا کسی مریض کو، کیا اس کی صحت کے لیے صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے. جو اگر کسی کو بیماری ہے، اگر ڈیزیز ہے، چاہے وہ شوگر ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر کی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی، یا دل کے امراض ہیں، اسے وہی چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے جو کہ اسے ڈاکٹر سے بتاتا ہے. عمل ضرور کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ عمل ہی چھوڑ دے. ہاں، عمل کے لیے ان کو تھوڑا سا تاکید کرنی چاہیے، لیکن ڈرانا یا پھر ان کو بہت زیادہ اسٹریس کرنا، اس سے کیا ہوگا، وہ ایک ریئیکشن کی وجہ سے تمام چیزیں چھوڑ دیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، ہاں آپ نے مجھے اتنا ڈرا دیا ہے تو مرنا تو ہے، تو میں سب چیزیں کھا کے مروں. تو یہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے اس کا. تو ہمیں وہ چیز نہیں کرنا، ہمیں ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. درمیانہ راستہ یہی ہے کہ جو ڈاکٹرز کی احتیاطیں ہیں وہ ان تک پہنچائیں اور انہیں تاکید کرتے ہیں کہ احتیاطیں کریں، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ان پہ اور زیادہ جبر کرنا اور کہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اس سے کیا ہوگا، وہ ریئیکشن میں آ جائے گا. وہ ریئیکشن میں، آج کل بچے ریئیکشن میں آ جاتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے یہاں بہت بڑا، یہ میں کیا بولوں کہ بہت بڑی ایک لا علمی کہو، بے شعوری کہو، کہ جب ہمارے بچوں کو بخار چڑھتا ہے تو ماں زیادہ ڈر جاتی ہے، وہ بچوں کو ایسے ٹریٹ کر رہی ہوتی کہ بچہ خدا نخواستہ ابھی مر جائے گا. ایک تو ہم بیماری کو موت کی طرح ٹریٹ نہ کریں،
اگر کوئی بندہ بیمار ہے گھر میں اور وہ پہلے سے ویک ہوا پڑا ہے, پہلے سے کمزور ہے, ذہنی طور پہ بیماری میں اکثر انسان کمزور ہو جاتے ہیں, تو گھر کے افرادوں کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, تھوڑا سا ان کو اپنی ذہنی اور جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ ان کو موٹیویٹ کرے, حوصلہ افزائی کرے ان کی بیماری میں. ہم خاص کر کیا کرتے ہیں, ہم خود اتنے ڈر جاتے ہیں, ہم دوسرے مریض کو تو ہم اور زیادہ اٹھنا نہیں ہے, ایسے نہیں اٹھنا ہے, چلو میں اٹھا دیتی ہوں. اس طرح کر کے میرے ابو بیمار تھے, میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں. میرے ابو بیمار تھے تو میرے ابو بالکل پیرالائز ہو چکے تھے, لیکن وہ پیرالائز کے دور میں بھی وہ یہ کہتے تھے مجھے, اگر میں زیادہ کیئر کرتی تھی وہ مجھے کہتے تم مجھے بیمار کر رہی ہو, تم مجھے بیمار کر رہی ہو, مجھے محسوس مت کراؤ کہ میں بیمار ہوں. اچھا میں پھر غصے سے کہتی تھی ابا سوچو کہ بیمار ہو تو میری بات مانو کہ مجھے اگر یہ باتیں یعنی مریض اگر کہتے ہیں اس کا مطلب ول پاور ہے, ول پاور ہے. اگر کیونکہ ول پاور ہی آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے, آپ کو اٹھاتی ہے. بالکل. اگر کسی کے پاس اگر کوئی شخص ہے بیمار ہے, اوپر سے یہ کہا جائے آپ کو اٹھنا نہیں ہے, آپ کو اتنا بیمار ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو اس کی ول پاور ڈسپلیس ہو کہتے ہیں ہم تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ول پاور کی اسٹرانگ کریں, اس کو تھوڑی سی اس کی پازیٹیو اس کی تھنکنگ لے کر آئیں. جتنی پازیٹیو تھنکنگ میں آئے گی وہ اور زیادہ بیماری سے لڑ لے گا اور آہستہ آہستہ وہ صحیح ہو جائے گا. یہ زندگی کے تجربے سے مجھے پتہ چلا کہ ول پاور کیا ہوتے ہیں. میں تو اپنے ابو کو اتنا ڈراتی تھی اور وہ مجھ پہ غصہ کرتے تھے کہ یہ کر کے تم مجھے بیمار کر رہی ہو, مجھے مت محسوس کرواؤ کہ میں بیمار ہوں. اور آپ یقین کریں وہ پیرالائز تھے, وہ اٹھ نہیں سکتے تھے, اور تب مجھے وہ کہتے تھے کہ مجھے مت محسوس کراؤ کہ میں بیمار ہوں یا میں محتاج ہوں. یہ ایک بہت بڑی بات میرے ابو مجھے کہتے تھے. اس سے آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوصلہ دے رہے ہوتے تھے کہ میں جو ہے مجھ میں طاقت ہے کہ میں اس بیماری سے لڑ سکتا ہوں. تو یہ طاقتیں ہمیں اپنے اندر جمع کرنی چاہیے. اور اگر ہمارے گھر میں اگر میں لوگے تو کا پھر میں بلوچی میں آتی ہوں, اگر میں لوگے تو کا کسی مریض ہیں, کسی میں چک تپی چکر بیماری ہیں یا بعض مزنی بیماری یا بعض کسانی بیماری ہیں, لوگ افرادنا اسٹرانگ بیگ ضروری وہ تھی ذہنی اور جسمانی طاقت برقرار رکھنے پرچا کے شما یک مریض ذرا ٹریٹ کر گئے انچو ٹریٹ بکنے انچو ایک ڈاکٹری ٹریٹ کا. اگر ڈاکٹر ہی ڈر جائے تو مریض کا کیا ہوگا. تو اس وقت گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں, اس گھر کے افراد کے لیے اس کا کیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ. امشیمہ گولی چارو کا بہت بہت شکریہ سر, آپ آئیں اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ وقت گزار کے, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ, آپ نے مجھے بہت زیادہ اویئر کر دیا چیزوں کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور اس وش ٹی وی کا بہت بہت شکریہ جس نے مجھے موقع دیا اس بیماری کے بارے میں بات کرنے کے جو کہ ہماری معاشرے میں بہت پھیل چکی ہے. جی بالکل. اور تاکہ ہم زیادہ اویئر ہوں اس بیماری کے بارے میں اور ہم اس بیماری سے مقابلہ کر سکیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور میرے خیال سے ہمارے لوگوں تک آپ کا میسیج بھرپور پہنچ چکا ہوگا, بہت باشعور ہو گئے ہوں گے ابھی کیسے وہ گھر میں کیسے ٹریٹ کرے, خاص کر گولی چارو کا احتیاطی تدابیر سارا شمع شیئر کو تائیں علاوہ کسی بعض خطرناک پین بھی اور کپی تو دل پمپنگ کرنے کے طریقہ یہ شما گو کہ چون دلارا شما پریشر داد کریں ایشن چی ابھی دلاتی کسانی کا پتران جو احتیاط واسا عام زندگی بعض ضروریاں نی منافظہ محلہ کا بلوچ ربی دیتا اجازت وتی خیلہ بکنتی مات پہ خیلہ اللہ میں بکنتا من نیم گنچنی اللہ میں